چې زخمي زړونه پې رغېږي ما هغې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه چې زخمي زړونه پې رغېږي ما هغې له بوزه نصیبہ دا ظلمِ خامخا روضې له بوزه نصیبہ دا ظلمِ خامخا روضې له بوزه چې عاشقان قطار قطار په احترام ولاړ وي درود سلام په حضرت وایي لاس پنام ولاړ وي درود سلام په حضرت وایي لاس پنام ولاړ وي ما د حضور ښکلی مزار ښکلی جنګلې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه چې زخمي زړونه پې رغېږي ما هغې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه نصیبه دا ظلمې خامخا روضې له بوزه چې مې محبوب د مدینې په کومه لار تللی چې یارې غار ورسره سم په کوم رفتار تللی چې یارې غار ورسره سم په کوم رفتار تللی دی بے وفا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا عبد الله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يتيمك مولا فقيرك آسرا ومحمد عربي ومحمد عربي صلى الله تعالى عليه وسلم محمد أحمد حامد محمود حاشر عاقب نذير شاهد مبشر داع شاف طه ياسين مرتزى نبي التوبة مزمل مدثر نبي الرحمة رسول الآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم وہ جس کی بدولت یہ دنیا بنی نہ وہ ایک ہستی قیامت کے دن سب ابھی میں خود اندھیرا تو نہ سب چپ کر کے سن رہے تھے نا اسی طرح قیامت کے دن کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اس ٹائم کے لیے انتظار کرتے ہوں گے کہ یار کوئی نہ کوئی آ جائے اور آج کے دن کے گرمی سے ہمیں بچائے قیامت کے دن سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اس دنیا میں اللہ کے لیے اللہ نے انسان کے لیے آنکھیں سامنے دی یا پر وہ صرف اس لیے کہ انسان دیکھے اور عمل کرے قیامت کے دن انسان کی آنکھیں سامنے نہیں ہوں گے قیامت کے دن انسان کی آنکھیں سر میں ہوں گے سر میں یہاں آنکھیں یہاں پہ ہوں گی وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے عرش کو دیکھے بس ادھر ادھر کوئی بھی نہ دیکھے کیوں قیامت کا دن وہ عمل کرنے کا دن نہیں ہے وہ حساب کا دن ہے اللہ کو حساب دینا ہے اور صرف اللہ کے عرش کو دیکھنا ہے باقی کوئی نظر نہیں آئے گا سارے اپنے اپنے گناہ میں پڑے ہوں گے کوئی 1 میٹر کوئی 1 فٹ کوئی ناف تک کوئی سینے تک کوئی کندھوں تک یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوں گے جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان چرند پرند حیوانات جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل سب کی موت سب کو اللہ ختم واللہ العظیم سب کو اللہ ختم کرے گا اگر یہ باتیں جھوٹی ہے تو پھر قرآن جھوٹا ہے اگر اللہ جھوٹا ہے تو پھر قرآن بھی جھوٹا ہے اگر اللہ سچا ہے نا تو قرآن بھی سچا ہے اس لیے اللہ کہتا ہے ساری دنیا پہ مہر لگائی کیا کہا کل من علیہا ایک ذات باقی رہے گا جس کا نام ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی سب کی موت وہ ایک ہستی کون ہے جو اللہ کے دربار میں گڑگڑاتے آئیں گے
سب سے پہلے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم کہے گا نہیں میرا بیٹا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس, موسیٰ کے پاس, ابراہیم کے پاس, عیسیٰ کے پاس, داؤد کے پاس, سلیمان کے پاس, 1,24,000 پیغمبروں کے پاس, سب یہی کہیں گے وہ نہیں. آج کے دن کی شفاعت کرنے والا ایک ہستی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی قرآن کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں. قرآن کے خلاف انشاءاللہ کبھی بھی نہیں. سب کہیں گے میں نہیں, وہ سب جو ہے نا ایک ہستی کی طرف اشارہ کریں گے. وہ سب کہیں گے 1,24,000 پیغمبر سب کہیں گے, اشارہ کریں گے. کیا اشارہ کہیں گے؟ وہ جو ہستی بیٹی ہے نا اس کے پاس سارے چلے جاؤ اور اس کو منا کے لے کر آؤ. وہ اللہ کو منائے, اس کے بعد حساب ہوگا. وہ ایسا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ فرشتوں کو کہے گا میرے فرشتوں سب صف بندی کرو. فرشتے کھڑے, سارے انسان کھڑے, چرند کھڑے, پرند کھڑے ہیں, پہاڑ ٹوٹے, سمندر ٹوٹے, آسمان ٹوٹا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, جتنے بھی ستارے ہیں سیارے ہیں آسمان اور چاند ستاروں کو نیچے گرائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, جتنے بھی ستارے ہیں سب کو زمین پہ گرائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑوں کی موت. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, سارے جانوروں کی موت. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جتنے بھی انسان قبروں میں ان سب کی موت. پھر اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کی موت. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, ان سب کی موت. کوئی بھی نہیں, ایک ذات ہے. کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اس دن ایک ذات کی بادشاہی ہوگی, وہ قہار ہے, وہ اللہ ہے. اور شفاعت کرنے کے لیے ایک ہستی آئے گا. کون آئے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آئے گا. کون آئے گا؟ وَالضُّحَىٰ آئے گا. کون آئے گا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آئے گا. کون آئے گا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ آئے گا. کون آئے گا؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ آئے گا. کون آئے گا شفاعت کرنے کے لیے؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آئے گا. کون آئے گا شفاعت کے لیے؟ یا ایھا النبی آئے گا. کون آئے گا ہمارے اور آپ کی شفاعت کرنے کے لیے؟ انا ارسلناک شاہد آئے گا, مبشر آئے گا, نذیر آئے گا, داعی آئے گا. کون آئے گا شفاعت کے دن؟ یا ایھا المزمل آئے گا. کون آئے گا شفاعت کے؟ کون آئے گا اللہ کے دربار میں گڑگڑائے گا اور اللہ کو کہے گا یا اللہ میری امت پہ رحم کر. یا ایھا المدثر آئے گا. کون آئے گا؟ ما زاغ البصر وما طغى آئے گا. کون آئے گا؟ ثم دنا فتدلى آئے گا. کون آئے گا؟ فكان قاب قوسين او ادنى آئے گا. کون آئے گا؟ محمد بن عبداللہ آئے گا. کون آئے گا؟ عبداللہ و رسول اللہ آئے گا, اور کوئی بھی نہیں. اس دن سب کہیں گے, فرشتے کہیں گے, سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کہیں گے اس ہستی کو مناؤ, اس کو بلاؤ, اس کو لے کر آؤ تو اللہ فضل و کرم کرے گا. واللہ العظیم یہ سب ایسے کر کے منہ موڑیں گے. جب اس کی طرف دیکھے ہوں گے تو وہ کون ہے؟ وہ جس کو طائف میں پتھر پڑے ہیں وہ ہستی, وہ جس کے دانت گرے ہیں وہ ہستی, وہ جس کے بیٹوں کو ذبح کیا وہ ہستی, وہ جس کے نواسوں کو مارا گیا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھایا وہ ہستی, اور جس کو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کئی دن تک گزارا کیا وہ ہستی. یہ سب جب اس کی طرف دیکھے ہوں گے تو محمد عربی اپنے بالوں سے مٹی گرا کر جو ہے نا وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہوگا کہ ابھی فرشتے آئیں گے اور مجھے اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے, اور میں کس کی شفاعت کے لیے, کس کی شفاعت کے لیے؟ ہم جیسی گناہگار امت کی شفاعت کے لیے. واللہ العظیم جب تک وہ نہ آئے نا کسی لال میں جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بات کرے اور اللہ کو منائے. ایک محمد نے آنا ہے میرے گناہگار کی, اور آپ کی شفاعت کے لیے اس نے آنا ہے. ہمارے شفاعت کے لیے
وہ قیامت کے دن موسیٰ کی نہیں چلے گی، ابراہیم کی نہیں چلے گی، عیسیٰ کی نہیں چلے گی، داؤد کی نہیں چلے گی، یوسف کی نہیں چلے گی، ایوب کی نہیں چلے گی، اسحاق کی نہیں چلے گی، نوح کی نہیں چلے گی، یونس کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی، کسی پیر کی نہیں چلے گی۔ اگر چلتی ہے تو مجھے آ کے کہہ دو نا۔ کسی پیر کی نہیں چلے گی، لال کی نہیں چلے گی، قلندر کی نہیں چلے گی، شہباز کی نہیں چلے گی، یہاں تک کہ ایک بھی صحابی کی نہیں چلے گی، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بہت ناز کرنے والے ہیں اس کی بھی نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی قیامت کے دن؟ سب کہو، تم سب اپنے منہ سے کہہ دو یار، کس کی چلے گی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی چلے گی، اور کسی کی نہیں چلے گی۔ ہاں میں نے ایک حدیث پڑھی یہاں پہ، آپ سب کو سنایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا، محمد آئیں گے اپنے بالوں سے مٹی گرا کے آئیں گے، کس کے؟ الصلاۃ، سب سے پہلے محمد جب شفاعت کریں گے اللہ کو منائیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ میری امت کی شفاعت کر، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے محمد، بس آپ کی امت سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے سارے اعمال صحیح، اور جس کی نماز غلط نکلی محمد مجھ سے گلہ مت کرنا، اس کے سارے اعمال غلط ہوں گے۔ آپ کی نماز صحیح، جاؤ جنت میں۔ اللہ کہے گا بھائی فرشتوں اس کی نماز چیک کرو، جس کی نماز مکمل نکلی وہ کامیاب، اور جس کی نماز غلط نکلی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی جو باڈی ہے، آج آپ لوگوں کو ایسی بات بتاتا ہوں کہ میں زندگی میں نہیں سنی، ایک انسان کی باڈی ہے، صحیح ہے، انسان کا وجود ہے، ایک ہو گیا، اور ایک انسان کے وجود کے اندر روح ہے، روح۔ انسان کی جو وجود ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ اس دنیا میں بنتی ہے، یہاں پہ بنتی ہے، اور یہ جو انسان کا روح ہے یہ اللہ کے دربار سے چلتے یہاں پہ آتی ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں جب انسان بنتا ہے تو اللہ روح کو کہتا ہے اے روح جاؤ میرے بندے کے، جاؤ اس کو زندہ کرو۔ 4 مہینے کے بعد انسان کے روح کو اور انسان کے وجود کو اللہ آپس میں ملا دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد انسان کے وجود میں روح آتا ہے اور انسان میں جان آتی ہے۔ یہ روح اللہ کا بہت صاف اور ستھرا مخلوق ہے، بالکل صاف ہے، ایک بال برابر میں اس میں کمی پیشی نہیں ہے۔ اس روح کو استعمال کرنے والا ایک انسان ہے۔ جب انسان میں روح آتی ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، اب اس روح کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یا غلط یہ انسان کے ارادے میں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بندے تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کے قرآن عظیم شان میں اچھا دوسری بات، اس سائنس نے روح کے بارے میں اور موت کے بارے میں 200 باتیں کی، 200 سائنس نے 200 باتیں کی، ہاں بھائی موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے 200، پر قرآن نے ان سب کے اوپر ایک مہر لگایا، کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن نے 200 سائنسی تحقیق کا جواب دیا کہ جس کو بھی موت آئے اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اگلے جہان میں اس نے چلے جانا ہے، اس نے اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس کو موت آ جائے وہ ایک سیکنڈ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، اور جس کو موت آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ انسان کے وجود میں جب روح آتا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے آتا ہے، اور جب انسان کے وجود سے روح نکلتا ہے یہ بھی اللہ کے امر سے نکلتا ہے۔ یہی باڈی ہے، یہی وجود ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، اور روح جاتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اسی مٹی کو، اسی وجود کو جب انسان کے اندر جب انسان میں روح ہوتا ہے تو سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ زندہ ہے، سب عزت بھی کرتے ہیں، سب احترام بھی کرتے ہیں، ہر چیز انسان سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس انسان کے اندر اللہ کا بہت پاور والا روح ہے، روح۔ جب یہی روح نکلتا ہے واللہ العظیم چیزوں کو بھی پتہ چلتا ہے، ہر جانور کو پتہ چلتا ہے کب یہ مر گیا، کب یہ مردہ ہو گیا، یہاں تک کہ انسان کے وجود کی قبر میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، یہی انسان کا وجود مٹی میں خاک ہو جاتا ہے، ریت ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ پاس ہو جاتا ہے، اور انسان کا روح اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ اچھا انسان کا روح نکلتی کیسی ہے؟ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک اچھا انسان، ایک برا انسان۔ جو اچھے انسان کا روح ہے جب
ملائک آتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتے ہیں جاؤ میرے بچے انسان کے روح کو نکالو، تو وہ فرشتہ جب آتا ہے تو اس نیک انسان کو دعائیں دیتا ہے، اس نیک انسان کو کہتا ہے کہ تمہارا جو روح ہے بہت نیک روح ہے، اے روح عزت کے ساتھ نکلاؤ اور اللہ کے دربار میں جاؤ۔ اور جب انسان کو قبر میں رکھتے ہیں واللہ العظیم یہ قبر اس کے لیے سلام کہتا ہے کہ خیریت سے آیا ہو، خوشی سے آ جاؤ، آپ نے دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کو مانا، ابھی میری عزت کو بھی دیکھ میں تم سے کتنا عزت کرتا ہوں۔ تو جس کا غلط روح ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی اپنے رب کو بلایا ہے، اس کے روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں ایک خبیث روح، ایک گندے روح، تم نے ساری زندگی میں اس انسان کے اندر رہ کر اللہ کے غافل انسان، اللہ کے غافل روح، ابھی تم باہر نکل ہم تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں، 4 فرشتے، جب وہ فرشتے آتے ہیں اس کے روح کو نکالتے ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں ان کو اتنا مارو، اس انسان کو اتنا مارو کہ اس کو پتہ چلتا ہے انسان کی روح پاؤں سے نکلتی ہے، پاؤں سے اس لیے نکلتا ہے تاکہ یہ انسان بھاگ نہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ کہتے تھے الموت ليس منه الفوت وإن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه يدرككم الموت ليس منه الفوت، جس کو موت آ جائے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، جس نے بھی موت کے ساتھ پنجہ لڑایا کامیابی موت کی ہوگی، جس نے بھی موت کے ساتھ کشتی کی کامیابی موت میں ہوگی۔ وَإِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے جدھر مرضی تم بھاگ جاؤ موت تم سے پہلے وہاں پہ ہوگا۔ وَإِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ يُدْرِكَكُمْ، کہیں بھی تم موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، میرے بندے اتنا بڑا برج بناؤ کہ زمین سے لے کے آسمان تک وہ پہنچ جائے، اس کے اوپر بیٹھو، وہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی۔ زمان عجب مندو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ دا خبر کوالا کہ الموت لیس منہ الفوت وَإِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ يُدْرِكَكُمْ، اگر بویل الموت لیس منہ الفوت، اے محمد رسول اللہ کا اس امتیانو تا مرگ نسیو کہ اللہ مخلوق دا سے مرگ تا خپلگ اور مرگ نرازی، الموت لیس منہ الفوت، مرگ تا حقیق اور مرگ نرازی تصور دا کل کائنات دا ختم نکیا ہو پڑی نکی گورا۔ وَإِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، او چی ہر چا دا موت سرا پلوانی وکڑا کامیابی با دا مرگ بھی، او چی ہر چا موت سرا، او چی ہر چا دا مرگ سرا پنجو ہوا کلا تو کامیابی با دا مرگ بھی، او دا مرگ تا تکتدائی بالکل نشئی۔ وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ يُدْرِكَكُمْ، اے دماء بندہ، اے دماء امتا، اللہ فرمائی اے دماء بندہ، محمد رسول اللہ فرمائی اے دماء امتا، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ يُدْرِكَكُمْ، گورا مرگ نہیں چیر تم دل سے تک کے دائی۔ اللہ قرآن کے فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے دماء بندہ چیر تسی چیر تک تکلیف حتیٰ کہ چتا تسی و منارہ جوڑ کی چلی اغیر بنیاد کو وہ مصبق کی او دے غیر سر دے اللہ کا عرش لگی گی او الترا سے التکینی، واللہ العظیم سے التم کینی، مرگ بطاق سے التم درزی، ولی سے دا فیصلہ سویدہ سے لمرگ نہ ہیچ چوک نسی تک دے دائی، لمرگ نہ ہیچ چوک منڈل سی ہوکائی، و مرگ کو وقتا سکل اللہ پاک انسان فیصلہ ہوکی فہما کا وقت با دے با انسان کا مرگ رازی او لدے دنیا میں مگر کافی ٹون سو عزت مند۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن شفاعت اس انسان کی ہوگی جس انسان نے محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپنایا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یار پتہ یہ بات کیا ہے، محمدی بنو تو کامیابی ہوگی نا، جب ہم محمدی نہیں بنتے نا تو کامیابی کیسے ہوگی یار؟ میں تم لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بات تھی، آخری بات اس نے یہ کہا میرے امت قیامت کے دن مجھ سے گلہ نہیں کرنا، قیامت کے دن شفاعت تم لوگوں کی ہوگی جو اپنے آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خطا رحمی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے، اگر ناراض بھی ہوتی ہے پھر بھی جاؤ اس سے بات کرو یار۔ یہ محمد رسول اللہ کے سب سے بہترین امت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب امانت رکھو، امانت میں خیانت مت کرو، کسی کی امانت میں خیانت مت کرو، کسی بھی امانت میں خیانت کرنے والا وہ محمد کا امتی نہیں ہے۔ امانت میں امانت رکھو، یہ محمد کا امتی ہے، اور میرا وہ امتی نہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا میرا امتی کبھی زندگی میں فراڈ نہیں کرے گا، جو فراڈ کرتا ہے
وہ میرا امت نہیں محمد رسول اللہ. قیامت کے دن شفاعت اسی انسان کی ہوگی جس نے محمد کے طریقوں کو اپنے زندگی میں اپنایا ہوگا نا. شفاعت تو اس کی نہیں ہوگی کہ یار میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, محمد ہی کہتا ہوں اور کام جو مرضی کروں. شفاعت اس انسان کی ہوگی جس نے محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنے زندگی میں اپنایا. آخری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ موبائل ہے نا, موبائل ہے نا, ایک مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یہ موبائل ہے, اس موبائل کو انسان نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے نا, ایسا ہے نا. موبائل کو انسان نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے. دیکھو جب ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں, جب کسی کی کال آتی ہے نا وہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کال سامنے آئی ہے نا, ہم نے کال اٹھانا ہے اور بات کرنی ہے, ایسا ہے کہ نہیں. کوئی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہو, جب کال آتی ہے نا مجھ سے تو وہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ہم کال پہ بات کرتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہیں. ارے میرے بھائی اور دوستو, کیا اللہ سے یہ موبائل اتنا ضروری ہو گیا؟ اس موبائل پہ جب کال آتی ہے ہم ہر چیز کو ہٹاتے ہیں, پہلے بات کرتے ہیں, بعد میں وہ کام کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. جب اللہ کا کال ہمیں آتا ہے تو پھر کیوں ہم اللہ کے کال نہیں سنتے یار؟ اللہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ کال کرتا ہے, میرے بندے آ جاؤ, میرے بندے آ جاؤ, میرے بندے پلیز آ جاؤ. اللہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے, ہم نہیں آتے ہیں. اللہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ کال کرتا ہے, ہم نہیں آتے ہیں. تو ہم کیسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ ہم کیسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے؟ عزت مندو, دا موبائل جوڑ سوائے گورے دے انسان دے ضرورت لپارا جوڑ سوائے, او دا موبائل انسان دے خپل دے ضرورت لپارا جوڑ کرائی. سکل ہم تاسو موبائل گورو ورہ ہر یو شئی سے گورے, سکل اپنے سنگ راسی آگا ہر چیز سیر تکی گی آگا سنگ تاتا مخامخ راسی آگا سنگ جگوی خبر وصل کبھی. اے دماء عزت مندو, اے دے محمد رسول اللہ کا استو امتیانو, واللہ العظیم چکورا من تاسو اللہ پاک دے خپل ځان لپارا جوڑ کری. اللہ تبارک و تعالی مغتاز خپل ځان لپاره هغه رب ذوالجلال په ورځ کې 15 پیرې مغتاز ته زنګ وکړي. هغه الله په ورځ کې 15 پیرې مغتاز راغواړي چې دماغ کا استا بندا راز دماغ طرف کا, اے دماغ کا استا بندا راز دماغ حکم طرف کا, اے محمد رسول اللہ کا استا امتا راز دی کامیابی طرف کا. نسی نسی قیامت ورځ ور ناکام شي. هغه الله په ورځ کې 15 پیرې مغتاز زنګ وکړي. هغه الله په ورځ کې 15 پیرې ور منګه غواړي او منګه ور یو پیرم دی الله حکم نه منه, منګه ور یو پیرم دی الله هغه ټلیفون ته جواب ورنکړ او دا عام انسانان نن یو ور زنګ وکړي. والله العظیم موږ تاسو ته چې هم تاسو را کار کوو, موږ ته چې د کار مالک زنګ وکړي او منډه منډه ورسو. خو هغه رب ذوالجلال په ورځ کې 15 پیرې منګه راغواړي چې د کل کائنات بادشاہ دا, د کل جهان الله دا, رب ذوالجلال والاکرام دا, الرحمن الرحیم دا, الملک دا, القدوس دا, هغه سلام دا, هغه مؤمن دا, مهیمن دا, عزیز دا, جبار دا, متکبر دا, قهار دا. ګوره هغه په ورځ کې 15 پیرې منګه غواړي چې ای د ما بنده د خدای په خاطر راسه ګوره د کامیابۍ طرف ته. سبا به د قیامت په ورځ د ټولو په مخ کې مخ به د تور یو ته به ولاړ دی. ګوره خو موږ د الله هغه زنګ ته او د الله حکم ته ګوره یو پیرم جواب ورکړو چې چا ګوره د الله حکم ته جواب ورکړی دا هغه کامیاب ده, هم په دې دنیا هم د مرګ نه پس قیامت کے دن. واللہ العظیم کامیابی اور شفاعت اس انسان کے مقدر میں ہوگا جس انسان نے اللہ کے حکموں کو نبی کی طریقے پہ کیا, اور جس انسان نے اللہ کے حکم کو نبی کی طریقے پہ نہیں کیا نا, واللہ العظیم قیامت کے دن شفاعت نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. محمدی بنو گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, محمدی نہیں بنیں گے جس قوم سے ہو, جس قبیلے سے ہو, واللہ العظیم ناکامی ہمارے مقدر ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو الگ کرے اور نیک لوگوں کو الگ کرے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ آئے تو محمد رسول اللہ شفاعت اس انسان کا کرے گا, محمد رسول اللہ شفاعت اس امتی کا کرے گا جس نے محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپنائے. یار ابھی اس تقریر کے بعد اپنے گریبانوں میں چونک کے دیکھو, اپنے گریبانوں میں دیکھو یار کس نے محمد کے طریقوں کو اپنایا ہے. جس نے اپنایا ہے واللہ العظیم وہ کامیاب ہے, اور جس نے نہیں اپنایا واللہ العظیم وہ ناکام ہے. ہاں توبے کا در کھلا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا, میرے امت, میرے بندے, من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے کبھی بھی غافل مت ہونا. جتنے بھی
گناہ کیے, نماز کے بعد توبہ کرو, یا اللہ میرے توبہ, یا اللہ میرے توبہ, یا اللہ میرے توبہ. واللہ العظیم مسجد کے نکلنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے بھائی اور دوستوں, موت نے تو ایک دن آنا ہے نا. ایک ایسا دن تھا, آپ میں سے اس بچے کے علاوہ, اس چھوٹے بچے کے علاوہ ایک بھی مجھے کہے کہ خالد سے میری داڑھی نہیں ہے. ایک ایسا بھی دور تھا, ہم بچپن میں تھے, ہماری داڑھی نہیں تھی. اور ایسا بھی دور آیا, ہم بڑے ہو گئے, ہماری داڑھی آئی. واللہ العظیم ایسا دن آنے والا ہے, ہم مر جائیں گے, نام نشان مٹ جائے گا. پر کامیاب وہی انسان ہے جس نے اپنے زندگی کو اللہ کے سپرد کیا. کامیاب وہی انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو محمد کے طریقوں پہ ختم کیا. ایک دن ہم نے چلے جانا ہے, ہم نے مر جانا ہے. یہی دنیا, یہی آسمان رہے گا, ہمارا نام نہیں رہے گا. میرے بھائی اور دوستوں, جانے سے پہلے اور مرنے سے پہلے اور اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے لیے تھوڑے سے اچھے اعمال کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ. ایسا نہ ہو, میں نے تو اپنی طرف سے بتا دیا کہ بھائی میں ہر تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں نے اپنے گردن سے بات نکال دی. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بھائی اور دوستوں, کامیاب وہی ہے جس نے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ کیا. کل قیامت کے دن مجھے گریبان سے نہیں پکڑنا. کہتا ہے خالد آپ کو تو پتہ تھا, کیوں نہیں بتایا؟ اللہ گواہ ہے, سارے فرشتے گواہ ہے, تم گواہ ہو. میں نے قرآن کا ہر وہ بات, میں نے قرآن کا ہر وہ آیات آپ لوگوں کو سنایا. کل قیامت کے دن مجھے نہیں پکڑنا. میرے بھائی اور دوستوں, کامیاب وہی ہے آخری بات جس نے اپنے زندگی کو نبی کے طریقے پہ گزارا, وہی کامیاب. ناکام وہ ہے جس نے اپنے زندگی کو شیطان کے طریقے پہ گزارا, وہ ناکام ہے. وآخر دعوانا